جنگ عظیم سوم اس وقت شروع ہوگی جب یہ نشانی پوری ہوگی جو نشانی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جنگ عظیم اول کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیوں، کیسے اور کب شروع ہوئی۔ جنگ عظیم اول 1914 میں آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ، جرمنی اور تاج برطانیہ کے درمیان لڑی گئی، یعنی کہ یہ اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی سپر پاورز تھیں۔ یہ جنگ ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوئی جب آسٹریا ہنگری امپائر کا بادشاہ سربیا میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ سربیا اس ٹائم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس میں بغاوتیں پھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو اچانک سربیا میں آسٹریا ہنگری کے بادشاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو آسٹریا اور ہنگری مطلب یہ اس ٹائم ایک ہی سلطنت کے حصہ تھے۔ آسٹریا ہنگیرین سلطنت کہلاتی تھی۔ انہوں نے سربیا پر الزام لگایا اور ان پر فوجیں چڑھا دی۔ اب جب سربیا پر حملہ ہوا تو اس کا اتحادی تھا روس۔ روس نے سربیا کی مدد شروع کر دی۔ جیسے ہی سربیا کی مدد شروع کی رشیا نے، تو آسٹریا ہنگری امپائر کے حامی جرمنی، جو اس ٹائم زیادہ بڑی طاقت تو نہیں تھا لیکن ایک اچھی خاصی طاقت رکھتا تھا، نے آسٹریا ہنگیرین امپائر کی مدد کے لیے اپنی فوجیں آگے کر دیں۔ اب چار بڑی سلطنتوں کے درمیان یہ جنگ جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ اسی طرح رشیا کے حامی اور بھی اس کے ساتھ ملتے گئے اور اس طرف سے آسٹریا ہنگیرین امپائر کے حامی اس کے ساتھ ملتے گئے اور جنگ عظیم اول شروع ہو گئی۔ اور ایسی جنگ شروع ہوئی جو دنیا کی پہلی عظیم جنگ بن گئی۔ اس جنگ کا اتنا نقصان ہوا کہ صرف انسانی 16 کروڑ سے زائد جانیں چلی گئیں۔ انسانوں کی حالت بہت ابتر ہو گئی۔ بہت ساری عالمی طاقتیں اس جنگ کا لقمہ بن گئی، ترنوالا ثابت ہوئیں، یعنی جرمنی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، مکمل تباہ ہو گیا۔ آسٹریا ہنگیرین سلطنت جو اس ٹائم سپر پاور تھی بالکل ختم ہو گئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ آج اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا۔ اس کے بعد رشیا معاشی طور پر انتہائی کمزور ہو گیا اور برطانیہ کی طاقت بھی کافی حد تک کم ہو گئی۔ آسٹریا اور ہنگری امپائرز کو جنگ نے ایسا نگلا کہ آج کوئی بھی یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ آسٹریا ہنگیرین امپائر بھی کوئی ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ جنگ عظیم اول کے معاملے کو صحیح سے حل نہیں کیا گیا، لوگوں نے اسے صحیح طرح سے سمجھا نہیں، یا شاید اس کے معاملات کو صحیح طرح سے بعد میں ڈیل نہیں کیا گیا، شاید اس وجہ سے اس کے اثرات جو تھے جنگ کے وہ اور زیادہ پھیلتے گئے، اور بجائے اس کو ختم کرنے کے دنیا جنگ عظیم دوم کی طرف چلی گئی۔ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی جس میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تھا، اس میں فرانس بھی کود گیا اور امریکہ بھی کود گیا، روس بھی کود گیا، اور دوسری بڑی طاقتیں دوسری بار
اس جنگ میں شامل ہو گئیں، آپس میں انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ صرف جنگ عظیم اول کے بعد سب سے بڑا نقصان دوسری جنگ عظیم میں ہوا، یعنی کہ 4 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک لوگ قتل ہو گئے۔ یہ جو فگر 6 کروڑ یا 4 کروڑ ہے، یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے فگرز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انسانی بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد بم پھٹ گیا۔ امریکہ نے جاپان پر، ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرا دیے، جس کا نتیجہ آج بھی موجود ہے جاپان کے ان 2 شہروں میں۔ اسی کے نتیجے میں تاج برطانیہ سے سپر پاور کا درجہ ختم ہو گیا۔ جرمنی دوبارہ پھر سے ملیا میٹ ہو گیا۔ سوویت روس ایک نئی طاقت بن کر ابھرا۔ ایک طرف امریکہ آیا اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر ایک لمبی کولڈ وار چلی جو 1990 تک آئی۔ اس کولڈ وار کے واقعے پر کہا جاتا ہے کہ شاید یہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن جائے۔ جیسے جیسے انسانی بحران آ رہا تھا تو لگا کہ پھر ایک جنگ ہوگی، لیکن دنیا نے جنگ عظیم دوم سے سیکھا۔ دنیا نے یہ سیکھا کہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے آنا ضروری نہیں۔ اگر آمنے سامنے آئیں گے تو 2 نقصان ہوں گے، مالی طور پر بھی نقصان ہوگا اور معاشی طور پر بھی۔ سپر پاور یا پاور کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، جس کے بدلے میں مہنگائی اور غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب تیسری جنگ عظیم ٹیکنالوجی پر لڑی جائے گی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم سوم ٹیک وار ہوگی، ٹیکنالوجی کی وار ہوگی، اور اس میں اتنی تباہی ہوگی کہ اس کے بعد انسانیت بمشکل بچے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔